الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ان قریب میں ایسے شخص کو دوزخ کے اندر جھونک دوں گا. تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ کسی کو چھوڑے گی. کھالوں کو جھلسا دینے والی چیز ہے یہ. اس پر 19 کارندے مقرر ہیں. دوزخ کے کارندے ہم نے کسی اور کو نہیں فرشتوں کو مقرر کیا ہے. ان کی تعداد ہم نے اسی لیے متعین کی تاکہ کافر لوگوں کے لیے یہ ایک آزمائش کا ذریعہ بن جائے. نیز اس لیے تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کو یقین آ جائے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو. وہ جن کو کتاب دی گئی وہ شک نہ کریں اور ایمان والے بھی شک کے اندر مبتلا نہ ہو. اور تعداد اللہ نے اس لیے متعین کی تاکہ وہ لوگ جن کے دل کے اندر اور جن کے قلوب میں شک اور کفر کی بیماری ہے اور کافر لوگ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس جیسی مثال سے کیا مقصد ہے. دیکھو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. تمہارے پروردگار کے لشکر کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں. یہ تمام باتیں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی یہ تو انسانوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل 8 مخلوق ہیں ایسی جن پر موت طاری نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس کی خلقت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لیکن اس خلقت کے دائرے میں سے فقط 8 مخلوق ہیں ایسی جن پر فنا کا تریان و جریان نہیں ہوگا، ان پر موت نہیں آئے گی. نمبر 1 ارواح، جو روح ہوتی ہے انسان کی جنات کی، اس پر کبھی موت نہیں آتی. انسان کے جسم پر موت آتی ہے لیکن وہ روح نکل کر اوپر چلی جاتی ہے، اس پر کبھی بھی موت واقع نہیں ہوتی. نمبر 2 ریڑھ کی ہڈی. انسان کے پیچھے ایک ہڈی ہے بہت چھوٹی جس کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی. وہ ریڑھ کی ہڈی بھی کبھی ختم نہیں ہوتی.
وہ کبھی فنا نہیں ہوتی. انسان کا پورا جسم مٹی کے اندر مل جائے گا اور خاک آلود ہو جائے گا، لیکن وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. نمبر 3 عرش، نمبر 4 کرسی، نمبر 5 لوح، نمبر 6 قلم، نمبر 7 جنت اور نمبر 8 جہنم. یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8 مخلوق ہوئی ایسی جن پر کبھی بھی فنا کا تنیان نہیں ہوگا. پھر سے کہتا ہوں، انسان کی روح، جنات کی روح، ریڑھ کی ہڈی، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم. جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کبھی بھی مرے گی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ہاں، ایمان والے جو ہوں گے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر جائیں گے، لیکن ایک وقت تک اندر رہنے کے بعد وہ باہر نکال دیے جائیں گے. اور جو کافر لوگ ہیں ولید ابن مغیرہ جیسے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. اسی کا تذکرہ یہاں اس آیت کے اندر ہو رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ یہ تو نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ کسی کو چھوڑے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم ایک وقت تک رہے گی نہ پھر ختم ہو جائے گی، کافر لوگوں کے لیے بھی، لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں. ہمارے علماء میں سے ایک علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان کے اقوال پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ قول ملتے ہیں کہ وہ فنائے نار کے قائل ہوئے، لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں. اگر ہم مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی دیکھیں تو کچھ الگ نظر آتا ہے. خود ان کے جو اقوال ہیں ان کے اندر ہی تعارض ہے، لہٰذا یہ حضرات کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ انہی کے حوالے کر دیا جائے تو بہتر ہے. ہاں، لیکن شیخ ابن ابی العز جو ایک عالم دین ہے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ جہنم ایک نہ ایک دن ختم ہوگی. یہ بات حضرت عمر سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے اور حضرت ابو سعید خدری سے ثابت ہے. گویا 4 صحابہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. تو پھر یہ جو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم ختم ہوگی، اس کا کیا جواب؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہہ دی جائے کہ دیکھو، علامہ تقی الدین سبکی نے ایک کتاب لکھی ہے الاعتبار ببقاء الجنہ والنار، عربی کے اندر کتاب ہے. اس کے اندر تقریباً 100 دلائل تقی الدین سبکی نے دیے ہیں جو یہ بات بتاتی ہیں کہ جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. اس میں سے 60 آیات انہوں نے جہنم کی بقا کے لیے اور 40 آیات انہوں نے جنت کی بقا کے لیے لکھے. اور قرآن کے اندر بھی ہم دیکھیں، آج کی تراویح بھی اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی بار بار جہنم کا تذکرہ آتا ہے اور اس کو خلود کے وصف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. لہٰذا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی، ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، بالکل صحیح نہیں. رہا یہ کہ حضرت عمر سے اس کا ثبوت ہے، تو ہم کہیں گے کہ حضرت عمر والی جو حدیث ہے نا وہ ضعیف ہے. وہ جو سند ہم تک پہنچتی ہے نا، اس سند کے اندر ایک آدمی غائب ہے، منقطع ہے. اور اس طرح سند کے اندر ایک آدمی غائب ہو تو وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے. لہٰذا حضرت عمر والا اثر تو انہی کے حوالے کر دیا جائے گا. رہا ابن مسعود کا اثر تو ہم کہتے ہیں یہ تو حد درجہ ضعیف ہے، اس کو بھی ہم قبول نہیں کرتے. رہا ابو سعید خدری والا اثر تو امام ذہبی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو منکر ہے، تو ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. ہاں، حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے نا وہ صحیح ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ قابل قبول ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے جو شاذ ہے. یعنی یہ ایک ایسا مضمون بتایا جا رہا ہے جو بظاہر قرآن کی اکثر آیتوں کے خلاف اور احادیث کی اکثر نصوص کے خلاف معلوم ہو رہا ہے. لہٰذا ہم شذوذ کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کریں گے اور اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور اگر قبول کرنا ہی ہو تو ہم اس کی تعویل کریں گے. خیر، یہ ایک علمی بحث تھی جو آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنی ضروری تھی. آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو، دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے جو دوزخ کا نظام سنبھالیں گے اور اس طرح ایک کے بعد ایک کر کے مجرموں کو سزا دیں گے.
بہت سے کافر لوگوں کو اشکال ہوا کہ عذاب دینے کے لیے کیوں 19 فرشتے ہی؟ یہ تو بہت کم تعداد ہے، اس تعداد پر تو ہم غالب آ جائیں گے۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کتنے سب کافر لوگ ہیں، کتنے سب نافرمان مؤمن ہیں، 19 فرشتوں پر وہ بآسانی غالب آ سکتے ہیں، ایسا بظاہر لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ارے چونٹی کا مقابلہ ہاتھی سے ہو نہیں سکتا، چونٹی 100 بھی ہوں، 1000 بھی ہوں، 10,000 بھی ہوں، تب بھی ایک ہاتھی اس پر غالب آ جائے گا۔ تو چونٹی کا مقابلہ جب ہاتھی سے ہو نہیں سکتا تو پھر تمہارا مقابلہ فرشتوں سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرشتے اگر 2-3 بھی ہوں تو وہ ہم کو عذاب دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 فرشتوں کی جگہ پر 19 فرشتے مقرر کیے، تو ایک ایمان والے کو تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اب 19 فرشتے کیوں مقرر کیے؟ تو ایک حکمت تو میں آپ لوگوں کے سامنے کل واضح کر چکا، جس کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ایک حکمت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی بیان کی ہے، اور اسی کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اختیار کیا، اور مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی صاحب انہوں نے بھی اس قول کو ترجیح دی کہ کیوں 19 فرشتے دوزخ پر مقرر ہوں گے۔ تو دیکھو یہ لوگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان کے آلات کسب 19 ہیں، یعنی انسان کے اندر کل 19 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ان 19 چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور کافر بن جاتا ہے تو اس صورت میں ہر ایک کے بدلے میں ایک فرشتہ لگے گا سزا دینے کے لیے، تو 19 فرشتے ہوئے نا۔ دیکھو آلات کسب میں سے سب سے پہلا آلہ کسب اس کے دونوں ہاتھ، اس کے ذریعے سے وہ بہت سی چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب اگر غلط کام کے اندر وہ استعمال کرے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو، کسی کو ناحق مار دے گا، چوری کرے گا اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے، یا یہ کہ کسی کی مذاق اڑائے گا اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ کر کے، تو اس صورت میں ایک فرشتہ ہوگا ایسا جو اس کو عذاب دے گا اس کے بدلے میں۔ تو آلات کسب کل 19 ہیں، ان میں سے 2 تو دونوں ہاتھ ہوئے، پھر 2 پیر 4 ہوئے، ایک زبان 5، ایک دل 6 برابر، اور پھر ایک شرمگاہ کہ آدمی اگر اچھے کام کے اندر شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے، حلال اولاد پیدا کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا شرمگاہ کو اپنی بیوی کے ساتھ استعمال کرنے کے اندر بھی ثواب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے میرے عزیزو، جب تم شرمگاہ کو غلط استعمال میں لاتے ہو تو کیا گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا گناہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح جب شرمگاہ کو صحیح استعمال کے اندر لاؤ گے تو ثواب ملے گا۔ تو یہ کل 7 آلات کسب میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی بیان کیے، 2 ہاتھ، 2 پیر، ایک زبان، ایک دل اور ایک شرمگاہ۔ پھر نمبر 8 پر پیٹ، آدمی اگر حلال کھاتا ہے ثواب ملتا ہے، حرام کھاتا ہے تو گناہ ملے گا۔ یہ 8 ہوئے، اور 9 پیٹھ، اس کا بھی صحیح استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے، تو یہ 9 آلات کسب ہوئے۔ پھر 5 حواس خمسہ ظاہرہ، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا۔ تو ابھی 9 میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، اس میں اس 5 کو ملا دو تو ہوئے 14، اور 5 ہے نا، تو وہ ہے حواس خمسہ باطنہ جو دماغ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح ظاہر کے اندر آدمی دیکھتا ہے، ظاہر کے اندر آدمی سنتا ہے، ظاہر کے اندر آدمی چھوتا ہے، ظاہر کے اندر آدمی چکھتا ہے، ظاہر کے اندر آدمی سونگھتا ہے، تو اسی طرح باطن کے اندر بھی کچھ حواس اللہ نے رکھے ہیں، اس کو دماغی حواس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 حصے مشترک، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سننا، دیکھنا وغیرہ ہوتا ہے نا، یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کس طرح اپنے کو معلوم ہوتا ہے یہ کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ چیز اپنوں نے سنی نہیں ہے، اور جو چیز اپنوں نے سنی ہے وہ چیز اپنوں نے دیکھی نہیں ہے، جو چیز اپنوں نے چھویا اس چیز کو اپنوں نے سونگا نہیں، اور جس چیز کو اپنوں نے سونگا اس چیز کو اپنوں نے چھویا نہیں۔ یہ دماغ کا حصے مشترک ہے نا، وہ کرتا ہے یہ سب۔
اس کا بھی ایک صحیح استعمال، اس کا بھی ایک غلط استعمال. تو یہ ہوئے 15. پھر ہوتا ہے ایک خیال. خیال یہ کرتا ہے کہ جو چیزیں آدمی دیکھتا ہے، چھوتا ہے، سونگھتا ہے، اس کی ایک تصویر دماغ بناتا ہے اپنے ذہن میں، اور پھر اس کو محفوظ کرتا ہے. جس طرح کیمرہ پکچرز محفوظ کرتا ہے نا، اس طرح دماغ کا یہ حصہ ہے نا، وہ تمام چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے. مثلا آنکھ بند ہے اور وہ کھا رہے انگور. اب اس کو تو معلوم ہے نہیں کہ میں انگور کھا رہا ہوں، لیکن منہ کے اندر ڈالا، ذائقہ چکھا، فوراً دماغ نے اپنا کام کیا اور اس کے سامنے انگور کی ایک تصویر رکھ دی. تو یہ دماغ کا خیال والا حصہ کرتے ہیں. اس کا بھی ایک صحیح استعمال، اس کا بھی ایک غلط استعمال. تو یہ ہوئے کل 16. پھر وہم، یہ بھی ایک باطن حواس میں سے ایک حص ہے. اس کے ذریعے سے ہوتا یہ کہ جو تصویر ذہن کے اندر آتی ہے نا، اس کے اندر کوئی خفیہ معنی وغیرہ اگر تلاش کرنا ہو تو یہ وہم والا حصہ تلاش کرتے. پھر حافظہ، یہ دماغ کا حصہ ہے. اس کے ذریعے سے وہ جو معنی وہم نے تلاش کیا نا، اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کا پکچر سیو ہوتا ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ حصہ، جس کو کہتے ہیں قوت متصرفہ. بعض لوگوں نے اس کا نام قوت متخیلہ، تو بعض لوگوں نے اس کا نام قوت متفکرہ رکھا ہے. اس کے ذریعے سے تمام چیزوں کو ترتیب دی جاتی ہے اور ان کو منظم کیا جاتا ہے. میرے عزیزو، یہ جتنے بھی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی نے، اس پر انسانیت کا دار و مدار ہے. انسان بنتا ہی ہے ان 19 چیزوں سے. یہ کل 19 چیزیں ہوئی. اگر آدمی ان کو صحیح استعمال میں لاتا ہے تو جنت کے اندر داخلہ ہوگا، لیکن اگر غلط استعمال کے اندر لاتا ہے تو ہر ایک کے بدلے میں ایک فرشتہ ہوگا. تو 19 فرشتے ہوئے نا. اس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے بحمد اللہ علیہ 19 تک تو بات سمجھا دی. پھر 19 کی حکمت کیا تھی وہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کل بھی بیان کی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے، اور آج بھی ایک الگ حکمت میں نے بیان کی. لیکن عدد کو متعین کرنے کا فی نفسی ہی مقصد کیا، تو وہ خود اللہ نے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ عدد ہم نے اس لیے متعین کیا ہے تاکہ کافر لوگوں کی بھرپور آزمائش ہو. دیکھا جائے کہ کافر لوگ بات قبول کرتے ہیں یا بات کو رد کر دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے کافر لوگ تھے ایسے جو اس طرح بات کا مذاق بناتے تھے. جب سنتے تھے کہ دوزخ پر نگرانی کرنے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہوں گے، تو ابو الاسود ابن کلدہ الجمحی کہنے لگا کہ ارے 17 کو تو میں ہی سنبھال لوں گا، 2 کو تم لوگ سنبھال لینا. ابن کثیر نے یہ بات نقل کی کہ ایسے احمقانہ جملے وہ کہتا تھا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو تعداد بیان کی نہیں، اس لیے ہم نے بیان نہیں کی تاکہ تم لوگ اللہ کی آیت کا مذاق بناؤ، رسول کا مذاق بناؤ. ہم نے تو اس لیے اس کو متعین کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. تم یقین کرتے ہو اللہ کی طاقت پر، یقین نہیں کرتے. اگر اللہ کی طاقت پر یقین ہوگا تو پھر تم 19 کو معمولی نہیں سمجھو گے، غیر معمولی سمجھو گے اور ڈرو گے. 19 کا عدد ذکر، 19 کا عدد جب سنو گے تو ڈر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر پرزور یقین ہے. لیکن اگر تم یقین نہیں کرتے اللہ پر تو اس صورت میں تم مذاق بناؤ گے. تو یہ ایک آزمائش کا ذریعہ بنے، اس لیے ہم نے یہ تعداد متعین کی. نیز ایک وجہ اس تعداد کو متعین کرنے کی یہ ہے تاکہ ہم باقاعدہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیں اور رسوا کر دیں جن کے دلوں کے اندر شک کا مرض پڑا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے دلوں کے اندر شک کا مرض لگا ہوا ہے. جس طرح مرض سے آدمی کا جسم ہلاک ہو جاتا ہے، اس طرح شک کرنے سے آدمی کا ایمان ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 19 کا عدد میں نے ذکر کیوں کیا معلوم ہے؟ تاکہ باقاعدہ میں کچھ لوگوں کو گمراہ کروں. کون سے لوگ؟ وہ جن کے دلوں کے اندر شک ہے، تاکہ وہ یہ کہہ دیں کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عدد کا ایک ذکر کرتے ہیں. عدد ذکر نہ کرتا تو بات اچھے طریقے سے معلوم چلتی. یہ 19 کا عدد ذکر کیا اور کافر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ لشکر اللہ کا تو بہت چھوٹا لشکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بات کہنی چاہیے ہی نہیں تھی. گویا یہ لوگ اللہ کی اصلاح کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ تعداد بیان ہی اس لیے کی تاکہ میں تم جیسے لوگوں کو گمراہ کروں. اور پھر کچھ لوگوں کو ہدایت دینا بھی مقصد تھا. یہ تعداد جو ہے نا، یہ دراصل یہود کی جو کتابیں ہیں، نصرانی لوگوں کی جو کتابیں ہیں، بائبل، اس کے اندر یہ تعداد لکھی ہوئی تھی. اور وہ تعداد جو لکھی ہوئی تھی نا، وہ تو عبرانی زبان کے اندر لکھی ہوئی تھی اور پڑھا ہوا شخص ہی اس تعداد کو جان سکتا تھا. اب محمد قرآن کے اندر یہ تعداد بیان کر رہے، یہ بھی امی،
ان کو بھی پڑھنا لکھنا آتا نہیں، ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی لکھنا پڑھنا آتا نہیں، تو یہ تعداد یہ شخص بیان کس طرح کر رہے ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر ہے؟ مثلا اگر ایک کتاب ہو یہاں پر، بخاری موجود ہو یہاں پر، اور یہ مجھے معلوم ہو کہ کون سی حدیث اس میں، اور ایک مجمع کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ فلاں فلاں حدیث بیان کرتا ہے، تو میں تو سوچوں گا نہیں کہ تجھے تو عربی بولنا بھی نہیں آتا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، تو بخاری کی حدیث کس طرح بول رہے؟ ضرور بالضرور تو یا تو عالم ہوگا یا اللہ کی طرف سے تجھ پر الہام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح محمد عبرانی چیزیں بیان کر رہے ہیں تو ضرور بالضرور یا تو یہ عالم ہے، وہ ہے تو ہے نہیں عالم، یہ تو امی ہے، ضرور اللہ ان کو بتا رہے، معلوم ہوا کہ یہ چیز حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعداد اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن بالکل حق ہے، اس کے اندر وہ شک نہ کریں۔ میرے عزیزو، آج کل اگرچہ بائبل کے نسخوں کے اندر یہ 19 والا عدد آپ کو ملے گا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جو نسخے تھے اس میں بھی یہ تھا نہیں۔ آج کے بائبل کے اندر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پہلے جو بائبل کے نسخے ہیں اس میں بھی یہ تعداد نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ سمجھے؟ یعنی آج کے بائبل کے اندر یہ تعداد نہیں ہے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ پہلے کے جو بائبل کے نسخے ہیں اس میں بھی یہ تعداد نہ ہو، نہیں، پہلے تھے، اور پہلی جو بائبل تھی اس کے اندر یہ تعداد تھی، کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہوتے تھے نا وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا ایک موقع تلاش کرتے تھے۔ اگر واقعتاً ایسی بات نہ ہوتی نا تو وہ حضور پر اعتراض کرتے، لیکن انہوں نے حضور پر اعتراض کیا نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ تعداد واقعتاً پہلے تھی۔ اب آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تحریف کرتے رہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، تحریف کرنا یہ تو ان کا ایک خاص شعار بن چکا ہے، لہٰذا اس وجہ سے آج کے زمانے میں بائبل کے اندر شاید کسی کو یہ عدد ملے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر بات جاننے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات آیت کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر زیادتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر زیادتی ہو۔ حالانکہ ہمارا ایک مستقل عقیدہ ہے کہ نفس سے ایمان کے اندر کبھی بھی زیادتی نہیں ہوتی، یہ عقیدہ سمجھنے جیسا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تبلیغی جماعت وغیرہ کے اندر، وعظ و نصیحت کے اندر بھی کبھی کبھی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایمان کے اندر کبھی بھی زیادتی ہوتی نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں توحید، رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے اختیاری یقین کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کا یقین اگر کسی کے دل کے اندر آ جائے نا تو یہ آدمی مؤمن، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یعنی ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ یقین 100% کسی چیز کو سچ جان کر سچ ماننے کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ 100% سے زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ چیز تو ممکن نہیں ہے۔ کیا کبھی بھی 101%، 102% ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی گلاس پانی سے بھر دے اور 100% اس کو بھر دے تو اب وہ زیادہ پانی بھرے گا تو وہ گلاس سے باہر آئے گا نا، گلاس کے اندر تو ہوگا نہیں وہ۔ تو 100% کسی چیز کو سچ جان کر سچ ماننا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اس کے اندر زیادتی تو متصور نہیں، اور اس کے اندر اگر کمی ہو جائے تو یہ یقین ہی نہیں رہے گا بلکہ شک ہو جائے گا۔ تو ایمان جو ہے نا یقین کو کہتے ہیں۔ ایمان کے اندر کبھی بھی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں، جو نتیجے ایمان ہے نا اور ایمان کا جو ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ سمجھے؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں سب مرد ہیں، کیا اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کم مرد ہے، ایک زیادہ مرد ہے؟ مرد ہونے میں سب برابر ہیں۔ ہاں، لیکن مرد سب ہیں، لیکن کوئی آدمی موٹا ہوگا، کوئی آدمی پتلا ہوگا، کوئی آدمی ذہین ہوگا، کوئی آدمی اتنا زیادہ ذہین نہیں ہوگا، کوئی آدمی لمبا ہوگا تو کوئی آدمی پستہ قد ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو مرد ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن جو صفتیں سب پر طاری ہوتی ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو اسی طرح ایمان میں سب برابر ہیں۔ دیکھو، اور میری بات کو غور سے ذرا سننا کہ میرا ایمان اور ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے برابر ہے۔ آپ سمجھے؟ حضرت ابو بکر عمر کا جو ایمان تھا نا، ہمارا اور ان کا ایمان بالکل برابر ہے۔
یہ کہنا کہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے زیادہ یا یہ کہ ہمارا ایمان ان کے ایمان سے کم، تو یہ صحیح نہیں۔ ہمارا ایمان جتنا بھی مسلمانوں کا ظاہر ہوتا ہے نا، سب کا نفس ایمان برابر۔ ہاں فرق کہاں ہوتا ہے؟ نتیجے ایمان کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کے اندر کمی زیادتی ہوئے۔ اور حضور کا جو ایمان تھا نتیجے کے اعتبار سے، ابو بکر کا جو ایمان تھا نتیجے کے اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ ہے، لیکن نفس ایمان میں سب برابر۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کے اندر، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام رسول برابر، حضور برابر، حضرت آدم علیہ السلام برابر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برابر، حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر، یعنی رسالت ہم سب کے لیے ثابت کرتے ہیں برابر۔ لیکن اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کو دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ایک رسول کبھی کبھی دوسرے رسول سے افضل ہوتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 سے تو کیا بات ثابت ہو رہی تھی؟ یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسولوں کے درمیان فرق ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ نفس رسالت کے اندر سب برابر، سب رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں لیکن نتیجہ رسالت کے اندر ایک کا درجہ ایک سے بڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہوئے درجے کے اعتبار سے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں سب سے بڑے ہوئے ہیں تو باقی سب رسول تھے ہی نہیں، رسول تو سب تھے لیکن درجے میں بڑے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایمان تو سب کے پاس ہے، اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ میرا ایمان جتنا ہے تمہارا ایمان بھی اتنا ہی ہے، بلکہ حضور کا بھی ایمان اتنا ہی تھا، لیکن نتیجہ ایمان جو ان کا تھا وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر جو زیادتی ہو رہی ہے نا ایمان کے بارے میں، وہ اسی زیادتی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر نفس ایمان کی زیادتی نہیں، کمال ایمان اور نتیجہ ایمان کی زیادتی یہاں پر مراد ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی کے اندر ہے، سند اس کی صحیح ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی راستے کے اندر چل رہا ہو اور اس کی نظر اتفاقاً کسی عورت پر پڑ جائے اور وہ عورت اس کو بھلی معلوم ہو، تو حکم یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ فوراً گھر چلے جاؤ اور اپنی بیوی سے شہوت پوری کرو۔ یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ کوئی آدمی راستے میں چل رہا ہو، کسی عورت پر نظر پڑ جائے، وہ اس کو بھلی معلوم ہو، تو حکم کیا ہے؟ فوراً گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے حلال طریقے سے شہوت پوری کرو۔ اب دیکھو، وہ جس طرح ایک عورت ہے اسی طرح وہ بھی عورت ہے، تمہاری بیوی جس طرح عورت ہے اس طرح وہ اجنبی عورت بھی عورت ہی ہے۔ عورت ہونے میں دونوں برابر، لیکن پھر بھی کیفیت میں فرق ہے۔ فرق اس طرح کہ اس سے شہوت پوری کرنا حلال اور اس اجنبی عورت سے شہوت پوری کرنا حرام۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان سب کا برابر، لیکن نتیجے ایمان کے اندر فرق آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا نا وہ بہت اونچا تھا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل پیغمبر قرار پائے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر ذرا دیکھ لیں تو آپ کو معلوم بخوبی ہوگا کہ حضور کی شان کتنی تھی۔ نسائی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے تھے منبر پر، اور حضور کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ حضور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو رہے تھے، سب سے گفتگو کر رہے تھے، اور چونکہ چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں تھی نا، اس لیے 2-3 مرتبہ خطاب کرتے کرتے نظر پڑ گئی چاندی کی انگوٹھی پر۔ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بات سمجھا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنی چاندی کی انگوٹھی کو۔ جب ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو حضور نے وہ چاندی کی انگوٹھی لی اور اس کو پھینک دیا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اتنی قیمتی چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ نے اس کو پھینک دیا؟ تو حضور نے کہا، اے میرے صحابہ، میں بات کر رہا تھا تم سے، لیکن میری توجہ اس چاندی کی انگوٹھی کی طرف تھی، اس لیے میں نے اس چاندی کی انگوٹھی کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا مقام میرے نزدیک اس چاندی کی انگوٹھی سے لاکھ گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انگلی کے ذریعے سے اشارہ نہیں کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے تو ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے۔
کیوں؟ انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرنے میں ایک طرح کا الزام سامنے والے پر ڈالنا ہوتا ہے. حضور اس طرح لوگوں کو انکمفرٹیبل محسوس نہیں کراتے تھے. جب حضور کو کسی کو ٹوکنا ہوتا ہے نا مجلس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نام لے کر ٹوکتے نہیں. مثلا اگر زید اس مجلس میں ہو تو اے زید کیوں ایسا کر رہا ہے تو، کبھی بھی حضور کہتے نہیں تھے، بلکہ حضور اشاروں کے اندر کہتے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی جو اس طرح کوتاہی کر رہے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو اس میں کام بھی ہو جاتا تھا اور کسی کو برا بھی لگتا نہیں تھا. جامع معمر ابن راشد کے اندر ایک روایت ہے، اور یہی روایت مسند بزار کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ٹیکس وصول کرنے کے لیے گئے تھے. خوب زیادہ مال لے کر آئے تھے. مدینہ کے اندر شور مچ گیا تھا کہ اتنا زیادہ مال لے کر ابو عبیدہ آئے ہیں. سب مسجد نبوی کے اندر فجر کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں. حضور دیکھتے ہیں مجمع کو، حضور کو تعجب ہوتا ہے. تو حضور کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ بہت زیادہ مال لے کر آئے ہیں. پھر جب مال رکھا جاتا ہے مسجد کے اندر تو کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی طرف اللہ کی قسم ایک نظر بھی نہیں کرتے. حالانکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اگر اتنا زیادہ مال ہو تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں کی، اور فوراً نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور نماز پڑھانے کے بعد سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا، 1 روپیہ بھی اپنے لیے باقی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ایک آدمی آتا ہے حضور کے پاس اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ نے سب کو مال دیا، مجھے مال نہیں دیا، میں تو رہ گیا، مجھے تو مال کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے تحقیق کرو، کچھ نہ کچھ مال تو باقی ہوگا. لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ مال بھی باقی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ بھائی، میرے پاس مال نہیں ہے تجھ کو دینے کے لیے، ایک کام کر، تو قرض لے لے اور وہ قرض میرے نام پر چلا دے. وہ قرضہ میں دے دوں گا، لیکن تجھے ابھی جو مال کی ضرورت ہے وہ تو تجھے مل جائے گا اور تیری ضرورت ابھی پوری ہو جائے گی. اتنے میں حضور نے جب یہ کہا نا تو حضرت عمر وہاں پر ہی موجود تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت سے واقفیت رکھتے تھے. تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ آپ پر ضروری نہیں، آپ نے جو مال جمع کیا تھا وہ پورا کا پورا آپ نے تقسیم کر دیا. جب آپ کے پاس ہے نہیں تو پھر آپ اگر نہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے. تو پھر کیوں ایسا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے مال نہیں اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ تم میرے نام پر قرضہ لے لو؟ یہ تو آپ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. حضور نے جب یہ بات سنی نا تو حضور کا چہرہ بالکل مدھم ہو گیا اور بالکل حضور مایوس ہو گئے. تو اتنے میں ایک انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اکلالا. اے اللہ کے رسول، کہنے والے تو کہتے رہیں گے، اے اللہ کے رسول کہنے والے تو کہتے رہیں گے، تم خرچ کرو اور عرش کے مالک سے کبھی بھی کمی کا اندیشہ مت رکھنا، وہ تم کو بہت دے گا. اتنے میں جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضور کا جو چہرہ پھر ڈاؤن ہو گیا تھا نا وہ پورا چمک اٹھا اور حضور کہنے لگے ہاں ہاں میرے پروردگار کی طرف سے مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے. اس لیے ہم تمام رسولوں پر رسالت کو ثابت تو کرتے ہیں، لیکن کامل رسالت حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں. اسی طرح میرا عزیزو، یہاں پر جو آیت کے اندر یہ بات ہوئی نا کہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر زیادتی ہو، تو نفس سے ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی، تمام کا ایمان برابر ہوتا ہے. ہاں جو زیادتی ہوتی ہے وہ نتیجے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. تو یہاں پر ایمان سے مراد نتیجے ایمان ہے. یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا. اس طرح بحمداللہ یہ رکوع پورا ہوا. کلا والقمر سے انشاءاللہ تفسیر باقی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جس طرح ایک میلا کپڑا نہر کے اندر جاتا ہے تو نہر کی وجہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے، ہمارے جسم اور ہمارے قلوب کو اسی طرح پاک صاف فرما۔ مولا کریم یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اے اللہ پتہ نہیں کہ آئندہ زندگی کے اندر کیا ایک دوسرا رمضان نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں، اے اللہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ مولا کریم اس رمضان کے اندر تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ایسی مغفرت سے ہمیں مالا مال کر جس کے بعد دنیا میں نہ آخرت میں ہمیں کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے۔ مولا مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا، اے اللہ ان گناہوں کو ہم سے مٹا دے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے مولا ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہوں گی، اللہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مولا کریم ہم اس کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ مولا کریم ہماری اچھی طریقے سے اصلاح فرما، اور یہ جو غلطی ہوتی ہے اے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ جو تراویح کے اندر ہم نے قرآن سنا، قرآن پڑھا، اے اللہ اس کو خوب قبول فرما، اے اللہ اس کو رد مت کرنا، اے اللہ اگر تو اس کو رد کر دے گا تو ہمارا اس طرح 1.5 گھنٹے تک کھڑا رہنا مولا کریم بے سود اور بے فائدہ ہو جائے گا۔ اے اللہ اس کو فائدہ والا بنا دے، آخرت کے اندر خوب اجر اور ثواب اور تیری رضامندی سے ہمیں مالا مال کرنا، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دینا، جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرمانا، عذاب قبر سے ہماری پوری حفاظت فرمانا، محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ یہ لوگ بیٹھنے والے جو بیٹھتے ہیں تیری رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اہل غزہ اور جو سودان کے لوگ ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، دشمنان اسلام سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسباب خورد و نوش سے ان کو مالا مال کر، اور اے اللہ کھانے پینے کا نظام ان کا ذرا کوتاہی والا چل رہا ہے، اے اللہ خوب کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں ان کی پوری فرما۔ مولا کریم ہمارے جتنے بھی مسلم بھائی دنیا کے اندر حیران اور پریشان ہیں، جیل و بند کے اندر محبوس ہیں، تمام کو مولا کریم عافیت والے معاملے سے نواز، اور اے اللہ سب کو رہا کر دے، اور اے اللہ جو ظلم ان پر ہو رہا ہے اس ظلم کو تو نیست و نابود کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔